پیسہ، مارکیٹ اور مشینیں، ایک نئی طاقت، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، ان سب کو بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جی بالکل۔ بینکنگ کے طریقوں سے لے کر ہمارے خریدنے کے انداز تک، اور جس ٹیکنالوجی پر ہم انحصار کرتے ہیں اس کی بنیادوں تک، لگتا ہے اے آئی ہر جگہ اپنے قدم جما رہا ہے۔ یہ واقعی ایک، آپ کہہ لیں، بنیادی تبدیلی ہے۔ صرف سطح پر نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر یہ پرانے نظاموں کو چیلنج کر رہی ہے اور نئے راستے بھی بنا رہی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ انجن، یہ اے آئی انجن چل کیسے رہا ہے اور کن سمتوں میں جا رہا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز کے کچھ اہم حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی فائنانس، مارکیٹنگ اور خود ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا تبدیلیاں لا رہا ہے، جیسا کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اور صرف تبدیلیوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑے ان خطرات اور چیلنجز پر بھی بات کریں گے جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ صحیح، اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے فائنانس کے شعبے کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے عمر نامی بینکر کی، جو اے آئی استعمال کر کے بالکل ریئل ٹائم میں فراڈ کی کوششوں کو پکڑتا ہے جی اور اس طرح اپنے دائرے کے کروڑوں روپے بچاتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت متاثر کن لگتا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ایک مثال ہے۔ فائنانس میں اے آئی کا استعمال کافی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب کے مطابق فراڈ کی نشاندہی یعنی فراڈ ڈیٹیکشن اس کی سب سے نمایاں ایپلیکیشنز میں سے ایک ہے۔ اے آئی سسٹمز لاکھوں ٹرانزیکشنز کے پیٹرنز کو سیکنڈوں میں پرکھ سکتے ہیں اور ایسی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو فوراً نشان زد کر سکتے ہیں جو شاید انسانی نظر سے چھوٹ جائے۔ اچھا، اور یہ صرف رولز بیس نہیں ہے۔ مشین لرننگ ماڈلز وقت کے ساتھ ساتھ فراڈ کے نئے طریقوں کو بھی سیکھتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ فراڈ کرنے والوں سے ایک قدم آگے رہنے کی کوشش ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک مسلسل دوڑ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کسٹمر سروس میں چیٹ باٹس کا استعمال بہت عام ہو رہا ہے۔ جی، یہ 24/7 دستیاب ہوتے ہیں، بنیادی سوالات کے فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسانی عملے کو زیادہ پیچیدہ مسائل پر توجہ دینے کا وقت مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر الگورتھمک ٹریڈنگ ہے، جہاں اے آئی سیکنڈوں میں مارکیٹ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے خودکار طور پر شیئرز کی خرید و فروخت کے فیصلے کرتا ہے۔ الگورتھمک ٹریڈنگ تو کافی عرصے سے ہے۔ ٹھیک، اس میں اے آئی کیا نیا پن لا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، روایتی الگورتھمک ٹریڈنگ وہ زیادہ تر کہہ لیں پہلے سے طے شدہ اصولوں پر چلتی تھی۔ صحیح۔ اے آئی، خاص طور پر مشین لرننگ، اس میں وہ پریڈکٹیو صلاحیت ڈال رہا ہے، پیش گوئی کرنے کی۔ اچھا، یہ نہ صرف موجودہ ڈیٹا بلکہ خبروں، سوشل میڈیا کے رجحانات، یہاں تک کہ سیاسی بیانات کے اثرات کا تجزیہ کر کے مارکیٹ کے مستقبل کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ! اس سے رفتار اور پیچیدگی دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہاں، رسک مینجمنٹ میں بھی اے آئی کا کردار بڑھ رہا ہے۔ یہ ممکنہ نقصانات کا پہلے سے اندازہ لگانے اور ان سے بچاؤ کی حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سب تو سننے میں بڑا مثبت لگتا ہے، لیکن کیا اس سے کچھ نئے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ مثال کے طور پر، اگر تمام بڑے ادارے ایک جیسے اے آئی ماڈلز استعمال کرنے لگیں تو کیا مارکیٹ میں اچانک کسی بڑے کریش کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب میں اس طرح کے خطرات کا بھی ذکر ہے۔ پہلا بڑا چیلنج تو ڈیٹا سیکیورٹی کا ہے۔ فائنینشیل ڈیٹا انتہائی حساس ہوتا ہے اور اے آئی سسٹمز کو چلانے کے لیے بے تحاشا ڈیٹا چاہیے۔ اب اس ڈیٹا کو محفوظ رکھنا، خاص طور پر جب یہ مختلف سسٹمز میں منتقل ہو رہا ہو، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سائبر حملوں کا خطرہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا خطرہ شاید ان سسٹمز پر حد سے زیادہ انحصار کرنا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر اے آئی کے الگورتھم میں کوئی خرابی ہو یا وہ کسی غیر متوقع صورتحال میں غلط فیصلہ کر لے تو اس کے نتائج بہت بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر ٹریڈنگ میں؟ خاص طور پر الگورتھمک ٹریڈنگ میں، جہاں سیکنڈوں میں اربوں کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے بلیک باکس مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب بعض اوقات یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اے آئی نے کوئی خاص فیصلہ آخر کیوں کیا۔ اچھا،
اس کے علاوہ جو بات آپ نے کہی، اگر بہت سے ادارے ایک جیسے سگنلز پر رد عمل ظاہر کرنے والے اے آئی استعمال کریں تو یہ مارکیٹ میں عدم استحکام کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ تو گویا فائنانس کی دنیا میں اے آئی ایک طرف کارکردگی اور سیکیورٹی بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ خطرات بھی لا رہا ہے۔ جی یہ تو جدت اور احتیاط کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ایک مسلسل کوشش لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ توازن تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اداروں کو نہ صرف ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی بلکہ اپنی گورننس، نگرانی اور سب سے اہم انسانی فہم کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب فائنانس سے نکل کر مارکیٹنگ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جی بالکل۔ کتاب میں سنا نامی مارکیٹر کی مثال ہے جو اے آئی استعمال کر کے اتنی ذاتی نوعیت کی مہمات چلاتی ہیں کہ اس کی سیلز دوگنی ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی ذاتی نوعیت یا ہائپر پرسنلائزیشن، یہ کیا چیز ہے؟ ہائپر پرسنلائزیشن، جی، یہ مارکیٹنگ میں اے آئی کا ایک بہت ہی طاقتور استعمال ہے۔ مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اے آئی صارفین کے بارے میں بہت سارا ڈیٹا۔ جیسے؟ کون سا ڈیٹا؟ جیسے ان کی ویب سائٹ وزٹس، پچھلی خریداری، سوشل میڈیا پر لائکس، یہاں تک کہ لوکیشن ڈیٹا، یہ سب اکٹھا کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی بنیاد پر ہر صارف کا ایک تفصیلی پروفائل بناتا ہے۔ پھر یہ اس پروفائل کی بنیاد پر بالکل مخصوص اشتہارات، ای میلز یا آفرز تیار کرتا ہے جو اس خاص صارف کی دلچسپیوں اور ضروریات کے عین مطابق ہوں۔ یعنی ایک ہی وقت میں ہزاروں صارف کو ہزاروں مختلف ان کے لیے ذاتی نوعیت کے پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ اشتہارات جو لگتا ہے کہ صرف ہمارے لیے ہی بنے ہیں، بالکل وہی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ اے آئی کسٹمر سیگمنٹیشن، یعنی صارفین کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے تاکہ زیادہ ٹارگیٹڈ مہمات چلائی جا سکیں۔ صحیح۔ اور پھر ہے پریڈکٹیو اینالیٹکس۔ اے آئی ماضی کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ پیشگوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا صارف مستقبل میں کیا خرید سکتا ہے یا کون سا صارف کمپنی چھوڑ کر جا سکتا ہے تاکہ اسے روکا جا سکے۔ اور کتاب میں مواد کی تخلیق یعنی کانٹینٹ جنریشن کا بھی ذکر ہے۔ کیا اے آئی واقعی تخلیقی کام جیسے بلاگ لکھنا یا ویڈیو بنانا کر سکتا ہے؟ سچ میں؟ ہاں، یہ شعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دیکھیے، اے آئی اب بنیادی بلاگ پوسٹ کے ڈرافٹ تیار کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے مختلف کیپشنز لکھ سکتا ہے، ای میل مارکیٹنگ کے لیے متن تیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ سادہ پروڈکٹ ویڈیوز یا اشتہارات کے لیے ٹیمپلیٹس بھی بنا سکتا ہے۔ یہ شاید ابھی شیکسپیئر نہیں لکھ سکتا، لیکن یہ مارکیٹرز کا بہت سا وقت بچاتا ہے۔ اچھا۔ جو وہ پھر حکمت عملی اور زیادہ پیچیدہ تخلیقی کاموں پر لگا سکتے ہیں۔ یہ سب کارکردگی بڑھانے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس سے پرائیویسی اور اخلاقیات کے سوالات نہیں اٹھتے؟ اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرنا اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کے رویے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، یہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ یقیناً، اور یہ مارکیٹنگ میں اے آئی کے استعمال سے جڑا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کتاب بھی ان خدشات پر بات کرتی ہے۔ اچھا۔ پہلا تو پرائیویسی کا مسئلہ ہے۔ صارفین کو اکثر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کتنا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے اور کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ شفافیت کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی۔ دوسرا خطرہ ممکنہ طور پر گمراہ کرنے یا کہہ لیں استحصال کا ہے۔ اے آئی کو استعمال کر کے لوگوں کی نفسیاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، انہیں ایسی چیزیں خریدنے پر اکسایا جا سکتا ہے جن کی انہیں ضرورت نہیں یا جو ان کے لیے مالی طور پر نقصان دہ ہوں۔ تو کیا یہ طاقتور ٹول مارکیٹرز کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار نہیں بن جاتا؟ بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے۔ اسی لیے ذمہ دارانہ استعمال پر اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ کتاب میں بھی شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ کمپنیوں کو واضح پالیسیاں بنانی ہوں گی، صارفین کو ان کے ڈیٹا پر زیادہ کنٹرول دینا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اے آئی کا استعمال منصفانہ اور شفاف ہو۔ ٹھیک۔ یہ صرف قانونی تقاضا نہیں بلکہ صارفین کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر لوگ محسوس کریں گے کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے تو وہ ان ٹیکنالوجی سے دور ہو جائیں گے۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ چلیں اب تیسرے شعبے یعنی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی۔ یہاں تو اے آئی کا کردار شاید سب سے براہ راست ہوگا۔ کتاب میں حمزہ نامی ڈیولپر کی مثال ہے جو اے آئی ایجنٹس کی مدد سے کوڈنگ، ٹیسٹنگ اور پروڈکٹ لانچنگ کے عمل کو تیز کرتا ہے۔
یہ اے آئی ایجنٹس کیسے کام کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اے آئی اب صرف ایک ٹول نہیں رہا، بلکہ ایک ساتھی یا کہہ لیں معاون کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق ایک بڑا استعمال خودکار کوڈنگ اور ڈی بگنگ میں ہے۔ اے آئی ٹولز جیسے گٹ ہب کو پائلٹ یا الفا کوڈ یہ ڈیولپرز کو کوڈ لکھنے میں مدد دیتے ہیں، کوڈ کے ٹکڑے تجویز کرتے ہیں، غلطیاں تلاش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ کوڈ کو بہتر بنانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ یہ ڈیولپرز کی پیداواری صلاحیت کو کافی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن کیا اے آئی کا لکھا ہوا کوڈ قابل اعتماد ہوتا ہے؟ کیا اس میں انسانی تخلیقی صلاحیت جیسی بات آ سکتی ہے؟ یہ ایک اہم بحث ہے۔ ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ اے آئی زیادہ تر روٹین یا معیاری کوڈ لکھنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ بہت زیادہ تخلیقی یا پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے انسانی مداخلت اب بھی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور قابل اعتماد ہونے کا سوال بھی اہم ہے، جس پر ہم خطرات میں بات کریں گے۔ پھر کتاب میں ملٹی ایجنٹ سسٹمز کا ذکر ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ کئی اے آئی پروگرام جنہیں ایجنٹ کہا جاتا ہے مل کر ایک پیچیدہ مسئلے پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروڈکٹ ڈیزائن میں ایک ایجنٹ صارف کی ضروریات کا تجزیہ کر سکتا ہے، دوسرا ممکنہ ڈیزائن کے خاکے بنا سکتا ہے، تیسرا ان کی فیزیبلٹی ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ سب مل کر ایک بہترین حل تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور سائبر سیکیورٹی میں اے آئی کا کیا کردار ہے؟ سائبر سیکیورٹی میں اے آئی کا کردار دوہرا ہے۔ ایک طرف اے آئی نئے اور زیادہ نفیس سائبر حملوں کا پہلے سے پتہ لگانے میں مدد کر رہا ہے۔ یہ نیٹ ورک ٹریفک میں غیر معمولی پیٹرنز کو پہچان سکتا ہے جو کسی حملے کی نشاندہی کرتے ہوں، اور بعض اوقات خودکار طور پر جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف خود حملہ آور بھی اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں زیادہ مؤثر حملے کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح کی ڈیجیٹل ہتھیاروں کی دوڑ ہے۔ تو یہاں بھی فائدے کے ساتھ ساتھ خطرات جڑے ہوئے ہیں۔ کتاب کن خاص خطرات کی نشاندہی کرتی ہے ٹیکنالوجی کے شعبے میں؟ ایک تو وہی انحصار کا مسئلہ ہے۔ اگر ڈیولپرز اے آئی پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگیں تو کیا ان کی اپنی کوڈنگ کی مہارتیں کمزور پڑ جائیں گی؟ یہ تو ہے۔ کیا وہ بنیادی اصولوں کو بھول جائیں گے؟ دوسرا اور شاید زیادہ سنگین، اے آئی سے لکھے گئے کوڈ میں ممکنہ کمزوریاں یا ولنریبلٹیز ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، اے آئی جس ڈیٹا پر ٹرین ہوتا ہے وہ خود انسانی لکھے ہوئے کوڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ جی۔ اے آئی ان خامیوں کو سیکھ کر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے یا نئی قسم کی غیر متوقع خامیاں پیدا کر سکتا ہے۔ او خدایا۔ اور چونکہ اے آئی بہت تیزی سے اور بڑے پیمانے پر کوڈ لکھ سکتا ہے، ایک چھوٹی سی کمزوری بھی لاکھوں سسٹمز کو متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی اے آئی جو مسئلے حل کرنے کے لیے بنایا گیا وہی نئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل، اور ان کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ٹھیک کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوڈ بہت پیچیدہ ہو یا بلیک باکس طریقے سے تیار کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اے آئی ٹولز خود بھی ہیکنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اے آئی جدت ترازی کی رفتار کو بے تحاشا بڑھا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہے نا؟ ساتھ ہی ساتھ نئے اور ممکنہ طور پر زیادہ سنگین قسم کے سیکیورٹی اور انحصار کے خطرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ فائنانس، مارکیٹنگ اور ٹیکنالوجی تینوں شعبوں میں اے آئی ایک کہہ لیں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہر جگہ کارکردگی بڑھانے، نئے مواقع پیدا کرنے کے زبردست امکانات نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ڈیٹا سیکیورٹی، پرائیویسی، حد سے زیادہ انحصار، ممکنہ استحصال اور نئی ٹیکنیکی کمزوریوں جیسے سنجیدہ سوالات اور خطرات بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ان تینوں شعبوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک مشترکہ دھاگا بالکل واضح نظر آتا ہے، جس پر کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز بھی زور دیتی معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ یہ کہ اے آئی ایک بنیادی طاقتور ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسا انجن جو مختلف صنعتوں کو آگے دھکیل رہا ہے، لیکن یہ انجن اندھا دھند نہیں چلایا جا سکتا۔ صحیح۔ اس کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے گہری سمجھ، محتاط منصوبہ بندی، اخلاقی غور و فکر اور مضبوط رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک اور سماجی چیلنج بھی ہے۔ اور کتاب کا مرکزی خیال، جسے شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی اے آئی انجن ان سب کو چلا رہا ہے، واقعی بہت برمحل لگتا ہے۔ ایک ہی بنیادی ٹیکنالوجی کے مختلف روپ،
مختلف شعبوں میں کتنی گہرائی تک اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ اثرات الگ تھلگ نہیں ہے۔ فائنانس میں اے آئی کی ترقی ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت پر منحصر ہے، جی، اور مارکیٹنگ میں اس کا استعمال صارفین کے رویے اور ڈیٹا پرائیویسی کے بارے میں وسیع تر سماجی بحث سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب آپس میں منسلک ہیں۔ اس گہرائی سے جائزے کے لیے ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز کے ان اقتباسات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس گفتگو کی بنیاد فراہم کی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ان تمام باتوں، خاص طور پر ان خطرات پر غور کرنے کے بعد ذہن میں آتا ہے اور جس پر شاید ہمیں مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، جیسے جیسے اے آئی ان تمام شعبوں میں ہماری معیشت اور زندگیوں کا لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے، کیا ہم واقعی اس پر بڑھتے ہوئے انحصار اور اس سے پیدا ہونے والی ممکنہ کمزوریوں کے درمیان وہ نازک توازن قائم رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے۔ یا کہیں ہم نادانستہ طور پر ایسے نئے پورے نظام پر اثر انداز ہونے والے خطرات تو نہیں پیدا کر رہے جن کی نوعیت اور پیمانے کا ہمیں ابھی پوری طرح اندازہ ہی نہیں؟ ٹھیک۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف ٹیکنالوجی بنانے والوں کے لیے نہیں بلکہ پالیسی سازوں، کاروباری رہنماؤں اور پورے معاشرے کے لیے اہم ہے۔ فائد مل رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اسی کتاب سے لی گئی ہیں جو ہمیں کچھ اصلی کاروباری مثالیں دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اے آئی کن صنعتوں میں واقعی کوئی فرق لا رہا ہے، کوئی تبدیلی لا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع دیکھیں آج کل پاکستان کے معاشی حالات کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اچھی بات یہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ ہمارے پاس اصل مثالیں ہیں جو دکھاتی ہیں کہ اے آئی اب صرف وہ ایک خیال نہیں رہا یا باقاعدہ کاروباری حکمت عملی کا حصہ بن گیا ہے۔ اچھا، تو کتاب کے مطابق 3 شعبے خاص طور پر نمایاں ہیں: فنانس، مارکیٹنگ اور ٹیکنالوجی۔ جی، چلیں پہلی مثال سے شروع کرتے ہیں، فنانس سے۔ ماخذ میں ایک پاکستانی فن ٹیک سٹارٹ اپ کا ذکر ہے۔ انہوں نے مالی دھوکہ دہی یعنی فراڈ کو پکڑنے کے لیے اے آئی استعمال کرنا شروع کیا، اور نتیجہ کافی زبردست نکلا۔ انہیں عالمی سطح پر کافی اعتماد حاصل ہوا۔ جی، یہ مثال اس لیے بہت دلچسپ ہے کہ یہ صرف اندرونی کارکردگی بہتر کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں اے آئی کا جو اثر ہے نا، وہ سیدھا کمپنی کی ساخت پر، اس کی بین الاقوامی پہچان پر پڑ رہا ہے۔ فن ٹیک کا شعبہ تو آپ دیکھیں سارا چلتا ہی اعتماد پر ہے۔ صحیح، کہ جب کوئی کمپنی خاص کر پاکستان جیسی مارکیٹ سے یہ دکھاتی ہے کہ وہ جدید اے آئی سے صارفین کے پیسے اور ڈیٹا کو محفوظ بنا سکتی ہے، تو یہ عالمی شراکت داروں کو، سرمایہ کاروں کو، سب کو ایک بہت مثبت پیغام دیتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف فراڈ روکنے سے بڑھ کر تھا؟ یہ اعتماد عملی طور پر کیسے نظر آیا؟ بالکل، یہ اعتماد کئی شکلوں میں نظر آتا ہے۔ جیسے بہتر سیکیورٹی ہو تو عالمی پیمنٹ گیٹ ویز کے ساتھ جڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بین الاقوامی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار تو سیکیورٹی کو بہت دیکھتے ہیں، اور یہ کمپنی کو آپ کہہ لیں زیادہ بڑی مارکیٹوں میں جانے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ تو اے آئی یہاں صرف ایک ٹول نہیں رہا بلکہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ بن گیا جس نے عالمی دروازے کھولے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی صرف بچاؤ سے نکال کر کاروبار بڑھانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کیسی بزنس کی وہ بنیادی قدر کو بدل سکتی ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال پر آتے ہیں، مارکیٹنگ کی۔ جی، ماخذ میں ایک پاکستانی کپڑوں کے برانڈ کا ذکر ہے۔ انہوں نے اے آئی پر مبنی مارکیٹنگ اپنائی، نتیجہ ان کی فروخت میں 40% اضافہ ہوا۔ یہ تو بہت ہی بڑا اضافہ ہے۔ جی ہاں، 40%، یہ غیر معمولی ہے، اور یہ مثال صاف دکھاتی ہے کہ اے آئی مارکیٹنگ کو کیسے بدل رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ممکن بناتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پرسنلائزیشن ایٹ اسکیل۔ پرسنلائزیشن ایٹ اسکیل مطلب بڑے پیمانے پر ہر صارف پر انفرادی توجہ دینا۔ پہلے کمپنیاں کیا کرتی تھیں؟ وہ عام گروپس کو ٹارگٹ کرتی تھیں۔ اب اے آئی کی مدد سے یہ برانڈ غالباً ہر صارف کے رویے، ان کی پچھلی خریداریاں، پسند ناپسند، یہاں تک کہ ویب سائٹ پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اس سب کا تجزیہ کر کے انہیں وہی چیزیں دکھا سکتا ہے جو انہیں پسند آئیں گی۔ تو یہ صرف بہتر اشتہار دکھانا نہیں ہے؟ کیا ماخذ میں کچھ تفصیل ہے کہ یہ کیسے کام کر رہا تھا؟
دیکھیں ٹیکنیکل تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن عام طور پر اے آئی مارکیٹنگ میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہر صارف کو الگ ذاتی نوعیت کی ای میل بھیجی ہو۔ اچھا، یا ویب سائٹ پر ہر کسی کو ان کی دلچسپی کے حساب سے مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں، یا پھر سوشل میڈیا پر زیادہ ٹارگیٹڈ اشتہار چلائے ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ اے آئی اتنے زیادہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے وہ پیٹرن نکال سکتا ہے جو انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ اس سے مارکیٹنگ مہمات زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، پیسہ بہتر استعمال ہوتا ہے اور آخر میں ROI بہتر ہوتا ہے۔ ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ جی، یعنی لگائے گئے سرمایہ پر زیادہ منافع۔ یہ بات سیدھی ماخذ کے اس نقطے سے جڑتی ہے کہ اے آئی کارکردگی اور ذہانت بڑھاتا ہے۔ یہاں ذہانت کا مطلب ہے ڈیٹا کی بنیاد پر بہتر فیصلے کرنا۔ یعنی اندازوں کی بجائے اب ڈاٹا کی بنیاد پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے فروخت کیوں بڑھی۔ ٹھیک ہے، اب تیسری مثال ٹیکنالوجی کے شعبے سے۔ جی، ایک مقامی ٹیک فرم ہے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ بنانے اور اسے مارکیٹ میں لانے کا جو عمل ہے اسے تیز کرنے کے لیے AI کو پائلٹ استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے کا وقت آدھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آدھا؟ بالکل، یہ تو کسی بھی ٹیک کمپنی کے لیے خواب جیسا ہے۔ ہاں۔ اور یہ مثال AI کے ایک اور بہت اہم پہلو کو سامنے لاتی ہے، انسانی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ AI کو پائلٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پر کوڈنگ میں مدد دینے والے AI ٹولز ہیں۔ یہ ڈیولپرز اور انجینئرز کے لیے ایک طرح سے آپ سمجھیں ذہین اسسٹنٹ کا کام کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ صرف کوڈ لکھنے میں مدد نہیں دیتے، بلکہ غلطیاں بھی پکڑ سکتے ہیں، کوڈ بہتر کرنے کے مشورے دے سکتے ہیں، اور جو کام بار بار کرنے پڑتے ہیں انہیں خودکار بنا سکتے ہیں۔ یہ تو بہت کارآمد لگتا ہے، لیکن کیا اس سے صرف رفتار ہی بڑھتی ہے یا معیار پر بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ کبھی کبھی جلدی میں کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل AI کو پائلٹ جیسے ٹولز اکثر معیار کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ٹولز بہت سارے کوڈ اور بہترین طریقوں پر ٹرین ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ڈیولپرز کو زیادہ مؤثر، محفوظ اور بہتر کوڈ لکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ خودکار ٹیسٹنگ میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو رفتار بڑھنے کے ساتھ ساتھ معیار میں بہتری یا کم از کم وہ مستقل مزاجی بھی ممکن ہے۔ نتیجہ یہ کہ کمپنیاں نہ صرف جلدی نئی چیزیں مارکیٹ میں لا سکتی ہیں، بلکہ وہ زیادہ پائیدار اور قابل اعتماد بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے جدت ترازی کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے اور کمپنیوں کو سخت مقابلے میں ایک آپ کہیں فیصلہ کن برتری مل جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ AI کا مستقبل شاید مکمل آٹومیشن نہیں، بلکہ انسان مشین کا تعاون زیادہ ہے۔ یہ تینوں مثالیں واقعی بہت متاثر کن ہیں۔ فائنانس میں اعتماد، مارکیٹنگ میں اتنی بڑی سیلز اور ٹیکنالوجی میں یہ رفتار، یہ پاکستان میں AI کے عملی اثرات کی ایک واضح تصویر پیش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم ان مثالوں اور ماخذ کے مجموعی نتائج کو اکٹھا کریں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہی، جیسا ہم نے دیکھا کہ فائنانس، مارکیٹنگ اور ٹیکنالوجی یہ وہ شعبے ہیں جو پاکستان میں AI اپنانے میں آگے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ ان شعبوں میں ڈاٹا بہت ہوتا ہے اور کارکردگی، کسٹمر کا تجربہ، یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ دوسرا اہم نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام شعبوں میں AI اپنانے کی جو وجوہات ہیں اور جو فائدے مل رہے ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں۔ ان میں شامل ہے بہتر کارکردگی، پیداواریت، چاہے وہ فراڈ کم کرنا ہو، سیلز بڑھانا ہو یا پروڈکٹ جلدی لانچ کرنا۔ دوسرا بڑا فائدہ ہے پرسنلائزیشن، جو کسٹمر کے تجربے کو بہتر بنانے اور مارکیٹنگ کو مؤثر بنانے میں وہ بہت اہم ہے۔ اور تیسرا مجموعی طور پر کام میں زیادہ ذہانت کا آنا۔ ذہانت مطلب کمپنیاں ڈیٹا کی بنیاد پر زیادہ باخبر اور بروقت فیصلے کر پا رہی ہیں، جیسے مستقبل کی سیلز کا بہتر اندازہ لگانا یا سپلائی چین میں ممکنہ مسائل کی پیشگوئی کرنا۔ اچھا۔ اور تیسرا، ایک بہت ہی اہم نقطہ جس پر ماخذ یعنی کتاب کے اقتباسات زور دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ AI کے اصل فائدے جو پائیدار ہوں وہ اس کے ساتھ جڑے خطرات کو سمجھے بغیر اور انہیں مینج کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ اہم بات ہے۔ جی، اگرچہ ماخذ میں ان خطرات کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے اپنانا ہوتا ہے۔ اس میں ڈیٹا پرائیویسی کے مسائل، الگوریدم میں ممکنہ تعصب یعنی بائس، ملازمتوں پر ممکنہ اثرات، سائبر سیکیورٹی، یہ سب چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔
کامیاب کمپنیاں وہی ہوں گی جو ان چیلنجز کو پہچان کر ان سے نپٹنے کی حکمت عملی بھی ساتھ ساتھ بنائیں۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ اکثر ہم صرف فائدوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، لیکن ذمہ دارانہ استعمال اتنا ہی ضروری ہے۔ تو آپ کے اس خلاصے سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ یہ صرف وہ باہر کی کمپنیوں یا مغربی ممالک کا کھیل نہیں رہا۔ پاکستان میں بھی کمپنیاں اصل میں اے آئی استعمال کر کے ٹھوس نتائج حاصل کر رہی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صرف کارکردگی بہتر کرنے کی بات نہیں، بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی بھی بات ہے۔ بالکل، یہ نتائج دکھاتے ہیں کہ اے آئی پاکستان میں اب کوئی تجرباتی چیز نہیں رہی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ایک اسٹریٹجک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ جو شعبے اور کمپنیاں اسے جلدی اور مؤثر طریقے سے اپنا رہی ہیں، وہ صاف طور پر مسابقتی فائدے حاصل کر رہی ہیں۔ یہ ایک لہر ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے اور آنے والے سالوں میں میرا خیال ہے مزید تیز ہوگی۔ جو کمپنیاں پیچھے رہ جائیں گی ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کے جو اہم ترین نکات ہیں انہیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی روشنی میں دیکھا کہ پاکستان میں فائنانس، مارکیٹنگ اور ٹیکنالوجی یہ شعبے اے آئی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ جی، ہم نے ٹھوس مثالیں بھی دیکھیں، ایک فنٹیک کمپنی جس نے اے آئی سے فراڈ روکا اور عالمی اعتماد حاصل کیا، جس سے کاروبار کے نئے دروازے کھلے۔ صحیح۔ ایک کپڑوں کا برانڈ جس نے اے آئی سے پرسنلائزڈ مارکیٹنگ کی اور سیلز میں 40% کا زبردست اضافہ کیا۔ اور ایک مقامی ٹیک فرم جس نے اے آئی کو پائلٹ استعمال کر کے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے کا وقت آدھا کر دیا۔ یہ سب حقیقی کہانیاں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں ماخذ کا جو بنیادی پیغام ہے نا، وہ ان مثالوں سے بھی زیادہ بڑا اور اہم ہے، جسے ایک جملے میں کہا گیا ہے: اے آئی معاشیت کا نیا انجن ہے۔ اے آئی معاشیت کا نیا انجن ہے۔ واہ! جی، یہ صرف ایک اچھا نعرہ نہیں ہے، یہ اس ٹیکنالوجی کی بنیادی اہمیت بتا رہا ہے۔ جیسے ماضی میں بھاپ کا انجن تھا، بجلی تھی یا انٹرنیٹ آیا، جس نے معاشرتوں کو بدلا، اے آئی میں بھی ویسی ہی تبدیلی لانے کی صلاحیت ہے۔ یہ پیداواری صلاحیت بڑھانے، نئی صنعتیں بنانے اور معاشی ترقی کو ایک نئی راہ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کا مؤثر استعمال قومی سطح پر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی گہری بات پر میں گفتگو کا اختتام ماخذ کے ایک اور دلچسپ اور غور طلب پیغام سے کرنا چاہوں گی۔ کتاب کے آخر میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ کیسے عام لوگ اے آئی کے ذریعے غیر معمولی بن گئے۔ یہ ایک بہت ہی پرکشش خیال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اے آئی کا اثر صرف بڑی کمپنیوں یا خاص شعبوں تک نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اس میں عام افراد کو، چھوٹے کاروباروں کو، فری لانسرز کو، ان سب کو بااختیار بنانے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ یہ کیسے ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ وہ سوال ہے جو شاید اگلی گفتگوؤں کا موضوع ہو سکتا ہے، اور سامعین اس پر خود بھی سوچ بچار کر سکتے ہیں۔